السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ بڑی آئیڈیل شخصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کریم رب سے دعا ہے مالک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تو آئیڈیل ہیں ہی ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ جن کو آج ہم کہتے ہیں وہ بڑے ہیں، جیسے نیو یارک یونیورسٹی میں وہ قدیم مشرق وسطی کی تاریخ کے پروفیسر رابرٹ لینڈ نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ حالانکہ ہمارے بڑے تو کون ہیں؟ جو اسلام کے ماننے والے، جو بڑے کامیاب لوگ تھے۔ آج ان کامیاب لوگوں میں حضرت خدیجہ کا بھی بڑا نام ہے، وہ ہم سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی اچھا کردار ادا کر سکیں۔ جب تھوڑا بڑی ہوتی ہیں، سن شعور کو پہنچتی ہیں، تو پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بزنس مین لوگ تھے، باپ اور گھر میں کوئی آدمی تو تھا کوئی نہیں جو سنبھالتا، وہ فوت ہو چکے تھے، نگران نہیں تھا۔ تو بہرحال آپ بڑی سمجھدار عورت تھیں، تجارت کا کچھ سامان بھیجتی تھیں اور اس طرح اپنا جو تجارت کا کام تھا اس کو رکنے نہیں دیا۔ ایک دفعہ انہوں نے شام اپنا مال بھیجنا تھا۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ تم خدیجہ سے جا کر ملو، تمہیں ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے، لیکن میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ اب رسول اللہ کے بارے میں بھی سارے لوگ جانتے تھے، امین کے لقب سے، صادق کے لقب سے مشہور تھے پورے مکہ میں۔ آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا عام چرچا تھا۔ اما خدیجہ کو اس بات کی خبر ہو گئی تو انہوں نے، دیکھیں بڑی سمجھدار عورت تھی، فوراً پیغام بھیجا اور کہا کہ اگر میرا مارے تجارت آپ لے کے شام جاتے ہیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور وہ سیانی عورت، انہوں نے جیسے اپنا مال بھی دیا، ساتھ اپنا غلام بھی بھیجا تھا، میسرہ جس کا نام تھا۔ اب اس سال ڈبل، پہلے سے ڈبل پروفٹ ہوتا ہے، اور سارے اخلاق کا، کیونکہ وہ تو دیکھ رہے تھے نا میسرہ کہ کیسے ڈیلنگ ہو رہی ہے، سب کچھ جب دیکھتے رہے، واپس آ کے اما خدیجہ سے بھی تذکرہ کیا۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ دولت مند تھی، بہت ہی زیادہ سمجھدار عورت تھی، طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور قبیلے کے بڑے بڑے رؤساء اور امراء آپ سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن اللہ کی نظر تو کچھ اور تھی نا، کہیں اور پڑ چکی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے جب واپس آتے ہیں تو ماں خدیجہ نے شادی کا پیغام نفیسہ بنت میمنہ، لیلہ بن امیہ کی ہمشیرہ تھی، معذرت، ان کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بڑوں کے مشورے سے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ شادی پھر طے ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو طالب اور تمام رؤسائے جو خاندان، جن میں سے حضرت حمزہ آپ جانتے ہیں وہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے جو چند بزرگ تھے ان کو جمع کیا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم جو ہے مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ کیسی خوش نصیب تھی حضرت خدیجہ طاہرہ، حرم نبوت ہو کر ام المومنین کی شرف سے آج ممتاز ہو گئی تھی۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر آپ جانتے ہیں 25 ایئر تھی، اور اما خدیجہ کی عمر 40 ایئر کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اب 15 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے ہیں، فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اما خدیجہ کو یہ پیغام سنایا گیا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ کے صدق دعویٰ کوئی اور شخص کیسے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی آپ کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس سے یعنی رویا صادقہ سے ابتدا ہوئی تھی نا، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے دوسرے دن وہی ہوتا تھا۔
اس کے بعد آپ خلوت گزین ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان آپ تیار کر کے دیتی ہیں، تو پھر آپ غار ہرا تشریف لائے جایا کرتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہوتا تو پھر اماں خدیجہ کے پاس تشریف لاتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے، مراقبہ میں مصروف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ آتا ہے، آپ سے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ اقرا اس نے کہا، آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی دنیا میں سے تو کسی کے پاس نہیں پڑھا تھا نا آپ نے۔ پھر اس فرشتے نے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا، کیا کہا؟ اقرا پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے زور سے دبایا، چھوڑ دیا، پھر یہی اقرا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو تیسری ٹائم اس نے کہا، اس فرشتے نے، کہ اقرا، اس خدا کے نام سے پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ الفاظ تھے پہلی وحی کے، یعنی اس سونے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ دیکھ تیرا رب کتنا سونا انداز ہے، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، ہزارہ جلال الہی اور یہ ساری باتیں، تو کس سے تذکرہ کیا؟ اماں خدیجہ سے، کہا کہ مجھ پر کپڑا اڑا دیجئے، کپڑا اڑا دیجئے۔ اللہ کو یہ بھی ادا پسند آئی، قرآن میں تذکرہ ہے نا سورۃ المزمل کے اندر، جب ہیبت کم ہوتی ہے تو اماں خدیجہ سارا واقعہ جیسے اماں خدیجہ سے بیان کرتے ہیں، اور کہا کہ مجھے ڈر ہے۔ اب تسلی کون دے رہی؟ اماں خدیجہ۔ آپ نے فرمایا آپ پریشان نہیں ہوں، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر یہ ساری تسلیاں دینے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو مذہباً تو نصرانی تھے لیکن عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بزرگ ہو چکے تھے، بزرگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بینائی بھی کھو چکے تھے۔ تو اماں خدیجہ نے ان سے کہا، چچا جان اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ اماں خدیجہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے رسول اللہ کی باتیں سنیے۔ بولے، ابن الاخ تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ کیفیت بتا دی، تو اسی ٹائم بتایا یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا۔ کاش میں اس وقت میرے اندر قوت ہوتی، زندہ رہتا، جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی، شہر سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو حضرت برکہ نے جواب دیا، ہاں نکال دیں گے، اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد جلد ہی ورقہ فوت ہو جاتے ہیں، اور وہی کا سلسلہ بھی کچھ ٹائم تھوڑا رک بھی جاتا ہے۔ بہرحال اس ٹائم پنجگانہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن رسول اللہ کی ابتدا میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ کیسی لکی عورت تھی؟ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت اماں خدیجہ اس سے قبل بھی کوئی لات اور منات یا کسی چیز کی پوجا نہیں کرتی تھی۔ بہرحال اسلام قبول کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد، آپ نے خالی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں رسول اللہ کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئی۔ رسول اللہ کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے نا، اس میں بڑی حد تک حضرت اماں خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ امیر عورت تھیں، ان کا بڑا نام تھا، اور آغاز نبوت میں جب رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ آپ نہ ڈریے، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو بہت ساری اذیتیں پہنچائی نا، تو اماں خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا،
اما خدیجہ کے پاس آتے تو وہ دور ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق بھی کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ وہ ایسی سمجھدار عورت تھی، کیسی لکی تھی وہ، اس لیے تو چنی گئی نا۔ اور جب قریش نے اسلام کے یعنی بالکل مٹانے کا فیصلہ کر لیا، یہ تدبیر سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں مقید کر دیا جائے، معصور کیا جائے۔ حضرت ابو طالب بھی مجبور ہو گئے، خاندان ہاشم کے ساتھ شاب ابو طالب میں وہ بھی پناہ گزین ہو گئے، لیکن ساتھ اتنی امیر عورت اما خدیجہ بھی ساتھ آئی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاب ابو طالب میں تھی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا گیا ہے، اور 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیا۔ بولتے 1-2 دن بڑا مشکل ہوتا ہے، 3 سال تک یہ بڑا سخت ٹائم تھا، پتے کھاتے تھے بیچارے لوگ۔ تو اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ کے اثر سے باہر طور پر کتنی دفعہ کھانا ان تک پہنچتا تھا۔ ان کا ایک بھتیجا تھا، وہ بھی کھانا ان تک پہنچاتا تھا، اور ایک دفعہ تو ابو جہل دیکھ گیا، وہ چھیننا چاہ رہا تھا، تو اتفاق سے کوئی ایک اور کافر تھا تو وہ کافر، لیکن بس اللہ ہے نا اسباب پیدا کرنے والا، تو اس نے کہا تھا ابو جہل کیوں روکتے ہو، یہ اپنی پھپھو کو کھانا دے رہے ہیں تو اس کو جانے دیجیے۔ اما خدیجہ بہت ہی سمجھدار عورت تھی، جو اپنے دوست کا، اپنی زندگی کے ساتھی کا ہمیشہ غم ہلکا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اب تبلیغ دین کی راہ میں جتنی رکاوٹیں، جتنا ستایا گیا، جتنی کچھ بھی کیا گیا، کون کرتی تھی دل جوئی؟ اما خدیجہ۔ آپ بھی ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ شوہر کبھی پریشان ہو جائے، ذرا یہ چھوٹے مرد ہیں ہمارے، ان کی پریشانیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں نا، لیکن کیا ہم ان کی پریشانی کو کم کرتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ لمحہ فکر یہ ہے۔ تو اما خدیجہ تو تسکین قلب کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے الفاظ ادا کرتی تھی، اس سے آپ کا غم کم ہو جاتا تھا، ہلکا ہو جاتا تھا۔ رب ذوالجلال کا سلام بھی ان کو آیا تھا، صحیح مسلم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کے پاس ہے، 2-3 جگہ پہ بھی ہے کہ کچھ کھانا ہے، سالن یا کھانے کو جو بھی چیز تھی، بہرحال وہ برتن لا رہی جس میں کھانا ہے۔ جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میرے طرف سے سلام کہہ دیں، اور انہیں بتا دیں کہ جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں، یعنی محل ہوگا جنت میں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی، بحوالہ صحیح بخاری، یعنی جنت میں قصب کی ایک محل کی بشارت، اتنی بڑی بات ہے۔ امام ابن کثیر نے امام سہیلی کے حوالے سے کہ ان کو جنت میں قصب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں، اور اتنا بڑا، اتنی خوشخبری اس لیے کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کی، کبھی آپ کے ساتھ شور و غل نہیں کیا، اظہار ثانی سے پیش نہیں آئی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان فقاہت کی ایک جھلک سیرت میں ہے، وہ بھی ہم لے سن لیتے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، ان اللہ والسلام وعلی جبریل، کتنا سونا انداز ہے، وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنن کبریٰ کے اندر ہے، اور یہ روایت آپ کی فقاہت اور فہم و دانش پر دلالت کرتی ہے۔ آپ نے اللہ عز و جل کے سلام کے جواب اس کی حمد بیان کی، پھر جبریل امین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا۔ یہ ہوتی ہیں سیانی عورتیں۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے نا کہ 4 عورتیں ہوں گی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیے گیا، ان میں سے حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کیے کہ اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد،
فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی جو تھی، مریم بنت عمران مسند احمد میں۔ اور سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز پڑھی، جس میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے پہلے رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ کیسے لکی لوگ تھے۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی، اور حضرت خدیجہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل کو نماز پڑھی۔ یہ بھی معجم الکبیر کے اندر آتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ وہ کسی سے نہیں بلکہ ان سے رشک کیا کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی جتنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کی، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ کا تذکرہ بہت ہی اچھے انداز میں کیا کرتے تھے۔ نہ صرف ان کا بلکہ اما خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی اکرام کرتے تھے۔ جب اس دنیا میں نہیں رہی تھی نا اما خدیجہ، تو آپ کی سہیلیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ماشا کھانا بنا رہی تھی، فرمایا پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا کہ درس اس کی سہیلیاں ہیں نا، خدیجہ کی سہیلیاں۔ کتنی محبت، کتنی چاشنی تھی اما خدیجہ۔ فرماتی ہیں مجھ سے نہ رہا گیا، موقع بھی تھا، ڈر تو رہی تھی لیکن پوچھ لیا۔ کتنے نوجوان عورتیں بھی آپ کی بیویاں ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اتنا زیادہ پیار فرماتے، اتنا زیادہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی حضرت اما خدیجہ کی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ بہت ہی صابری، بہت ہی اچھی عورت تھی، کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت سعدیہ حلیمہ تشریف لاتی ہیں، قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے رسول اللہ سے شکایت کی، تو آپ نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ سے جب بات کی تو انہوں نے اما سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کیا تھا۔ کتنا زیادہ انہوں نے دیا تھا۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 برس تک زندہ رہتے ہیں، پھر 64 پلس کے تھے، دنیا فانی سے تشریف لے گئے، جنازہ مشروع نہیں تھا، اس لیے جس دعا کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سب سے بڑی غم گسار بیوی کو قبر انور کے حوالے کیا۔ اور وفات کے بعد اسلام میں یہ نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جو سخت ترین دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ قریشیوں کو جو پہلے لحاظ تھا وہ اب ختم ہو گیا، اب بہت ہی زیادہ بے باکی سے، بے رحمی کے ساتھ رسول اللہ کو ستایا کرتے تھے، اور اسی دوران آپ طائف بھی تشریف لے گئے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ سے 6 اولادیں ہوئیں اما خدیجہ کی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ڈیٹیل بھی بتا دیتی ہوں۔ حضرت قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے لڑکے تھے، اسی وجہ سے آپ کا ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، کنیت ہے نا، اور قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا بھی ہوتا ہے، میرے محبوب تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔ بہرحال حضرت قاسم جلدی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہرحال اپنے فارم پہ ابھی چلتے تھے۔ پھر حضرت زینب اور اس کے بعد حضرت عبداللہ نے بھی کم عمر پائی تھی، طیب اور طاہر کے لقب سے وہ بھی مشہور ہوئے، اور حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، سب میں تھوڑا تھوڑا صحیح وقفہ تھا۔ حضرت خدیجہ جیسے ہر ماں چاہتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ اپنی اولاد کو چاہا کرتی تھی، دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا کیونکہ صاحب ثروت تھی نا۔ پھر عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا، وہ ان کو کھلاتی تھی، دودھ وغیرہ جیسے ہوتا ہے ہیلپر کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ ان میں اتنی خوبیاں تھیں، ایک تو پہلی بیوی تھی، یاد رکھیں کہ جب تک یہ زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ شادی کی عمر کتنا ڈفرنس تھا، باوجود اس کے محبوب نے دوسری شادی نہیں کی، اور تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ حضرت خدیجہ
بہت ہی عظمت والی، فضیلت والی بہت زیادہ تھی. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہیں اٹھی تھی. کوئی ہرا دیکھیں، وادی عرفات، جبل فاران، غز، تمام جزیرت العرب آپ کی ایک آواز پر پیکری تصویر بنا ہوا تھا. لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں گونج رہی تھی. وہ کون سی تھی؟ اماں خدیجہ کی. اور اس مبارک دعوت پر فوراً لبیک کہا تھا. اب دیکھیں، یہ آواز اماں خدیجہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی جو اس ظلمت کدا کفر و ضلالت میں انوار الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا. حضرت خدیجہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہیں نبوت سے پہلے بھی یاد رکھیں بت پرستی چھوڑی ہوئی تھی، بلکہ کی ہی نہیں تھی. مسند ابن حمل میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا، بخدا میں کبھی لات اور عزا کی پرستش نہیں کروں گا. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ لات کو جانے دیجیے، عزا کو جانے دیجیے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجیے. محبوب کریم نے جب نبوت کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے آپ نے ہی لبیک کہا تھا. اور رسول اللہ کو اور اسلام کو آپ کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبی کے ایک ایک صفحہ سے نمایاں. ابن ہشام لکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے متعلق محبوب کریم کی سچی مشیر کار تھیں اور رسول اللہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود اتنے یعنی دیکھیں کہ بہت زیادہ ان کے پاس دولت تھی نا، لیکن وہ خود رسول اللہ کی خدمت کرتی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جبریل امین جب آئے تھے، یہ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں، کہ کچھ کھانے کی چیزیں جب لائے تھے آپ کو، پھر سلام کا اللہ کا بھی اور جبریل امین کا بھی. یہ بہت بڑی بات ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے. تو اماں خدیجہ نے ان کو آزاد کیا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم نہیں بلکہ کس کے خادم بن گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اللہ نے اتنی رسول اللہ کے دل میں بھی، کیونکہ قدردان تھے نا رسول اللہ، اتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کی زندگی میں کبھی دوسری شادی نہیں کی، نام تک نہیں لیا. اور وفات کے بعد بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی گھر میں جانور ذبح ہوتا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اماں خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجوایا کرتی تھی. اور اماں خدیجہ کی سہیلیوں کی وجہ سے تو پھر حضرت عائشہ نے وہ رش بھی ہوا، پوچھا بھی تھا کہ اس طرح آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ذکر بہت کرتے تھے نا، اور جب بھی ان کا نام آتا تھا تھوڑے رنجیدہ سے ہو جاتے تھے. آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے. ایک دفعہ اماں خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ آئی ملنے کے لیے، تو اجازت مانگی. ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی نا، تو آپ کے کان میں پڑی تو حضرت خدیجہ یاد آ گئی. وہ جیسے ہی بولتی ہیں تو یاد آ گئی. تو فرمایا حالہ ہو. حضرت عائشہ بھی موجود تھی، ان کو بھی رش ہوا، بولی کہ آپ اس طرح ان سے پیار کرتے ہیں جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے. اللہ نے تو آپ کو بہت ساری اچھی بیویاں دی ہیں، صحیح بخاری میں، لیکن آپ نے جواب میں بتایا کہ فرمایا کہ ہرگز نہیں. جب لوگوں نے یاد رکھو کہ میری تکذیب کی تھی تو صرف خدیجہ تھی جس نے میری تصدیق کی تھی. جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں. جب میرا کوئی معین اور مددگار نہیں تھا تو اس نے میری مدد کی، اور ساری اولاد بھی تو انہی سے تھی نا. پھر حضرت خدیجہ کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں. وہ عالم بھی تھی، افضل ترین عورت تھی، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے نا کہ پوری دنیا میں افضل ترین عورتیں جو یہی ہیں جن میں اماں خدیجہ کا بھی نام آتا ہے. اور پھر کس کا میں نے آپ کو بتایا تھا گھر ہوگا جنت میں؟ اماں خدیجہ کا. سخاوت آپ کے پاس بے حساب تھی، مال و دولت جتنا بھی تھا اسلام پہ اور محبوب کریم پر سب کچھ نچھاور کر دیا، ایک دفعہ بھی جتایا نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح اعتراف بھی کرتے تھے کہ مجھے جتنا خدیجہ کے مال نے فائدہ دیا اتنا کسی اور نے نہیں. کیونکہ جب ان سے شادی ہوتی ہے تو ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری معاونت ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی بہت کچھ یہاں سے پتہ چلا. ہمارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، مال کی محبت نہیں بلکہ اسلام کی محبت ہونی چاہیے. اسلام کی ہی تو محبت تھی نا اماں خدیجہ کے دل میں،
کہ سب کچھ نچاور کر دیا، اور اتنی مالدار ہونے کے باوجود وہ صدی سے کیا پتہ چل رہا تھا وہ کچھ کھانا لا رہی تھی. یعنی خدمت کے لیے نوکر رکھ کے نہیں دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود اپنے ہاتھوں سے خدمت کیا کرتی تھی. اور مشکل ٹائم آیا، جیسے شاہ ابی طالب کا تھا، چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے بلکہ ساتھ دیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پتے انہوں نے بھی ایسے ہی کھائے تھے جیسے دوسرے مسلمانوں نے کھائے تھے. اتنی امیر عورت جس کا ایک نام تھا، ایک اتنی بزنس مین. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا اپنا دیکھیے، محاسبہ کیجیے. جیسے یہ جو ویٹرز ہوتی ہیں یا کیا کہتے ہیں جہاز کے اندر وہ جو ساروں کو بڑے خوش ہو کے پوچھ رہی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا جاب کے لیے، وہ پیسوں کے لیے ساروں سے مسکرا کر کے بول رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے وہ گھر پہنچتی ہیں تو ان کے چہرے کی حالت کیا ہو چکی ہوتی ہے. ان کو اپنے گھر والے بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں، اور شادی ہوگی ہو تو پھر سسرالی اور بوجھ لگتے ہیں. تو یہ بات غیر مناسب ہے. ہمیں اپنے گھروں کو گھر سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اپنے شوہروں کی، اپنی سسرالیوں کی عزت کرنی ہوگی، اور سسرالیوں کو اور شوہروں کو بھی کہوں گی کہ انہیں بھی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایک اچھی عورت مل جاتی ہے تو اس کی ضرور قدر کیجیے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ جو شاکرین ان کو زیادہ دیتا ہے، شکر گزاروں کو زیادہ دیتا ہے، محسنین کو زیادہ دیتا ہے. جب آپ ناشکری کریں گی تو پھر تو دل ٹوٹ جاتے ہیں نا، محبتیں باقی نہیں رہتی. تو تالیاں تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہیں نا. لیکن باہر طور پر آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اگلا کوئی کیا کرتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں. کیونکہ ہماری آئیڈیل عورت کون ہے؟ اما خدیجہ. انہوں نے بہت کچھ کیا، رسول اللہ نے تعریف کی. آج ہم بھی کچھ کریں گے تو ہمارا اللہ دیکھ رہے، اور رسول اللہ پر ان کی امت 2 دفعہ پیش کی جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی دکھا سکتے ہیں. ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ راضی، رسول اللہ راضی. ہمارے فرشتے بھی تو 2 ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو راضی ہم نے کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. ہم بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں جس میں جو کوالٹی ہے وہ اچھے کام ضرور کرے، لیکن گھر کو اگنور نہیں کرے. لیکن اپنی صلاحیتوں کو بھی ایسے ڈبا نہ دے. جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ ضرور کرے، لازمی کرے. ایک ہی دفعہ دنیا میں آئے ہیں، روز تھوڑا آنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے. کیوں میں توقع رکھوں؟ آپ کو تو اللہ نے پلیٹ فارم دیا ہوا ہے. عطاء القرآن کی صورت میں کوئی ویڈیو بنا سکتے ہیں، کوئی جس لحاظ سے بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور کرے. لکھنے میں، لکھانے میں، فارورڈ کرنے میں، ادارہ چلانے میں، کسی لحاظ سے بھی. تو ہم نے بڑے کام کرنے. کیا میں توقع رکھوں؟